وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: ان کنتم جنبا فطہروا. اگر تمہیں جنابت کی حالت میں ہو، تم پر غسل فرض ہے، تو خوب پاکی حاصل کرو. اس آیت مقدسہ میں غسل کا تذکرہ ہے. اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں مختلف تقریروں میں، دارالمدارس میں، کہ نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ طہارت ہے. اب طہارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے طہارت صغریٰ جس کو وضو کہتے ہیں، ایک ہے طہارت کبریٰ یعنی جس پر غسل فرض ہے، چاہے وہ جنابت میں ہو، چاہے عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی ہو، ان پر غسل فرض ہے. اس کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے. نماز کے لیے دونوں ہی شرطیں ہیں. چھوٹی طہارت بھی ضروری ہے، اور اگر آدمی کو نہانے کی حاجت ہے تو صرف وضو کافی نہیں ہے، طہارت کبریٰ اس کے لیے ضروری ہے. وضو کے فرائض، اس کے سنتیں، اس کے مکروہات اور اس کے جو توڑنے والی چیزیں ہیں ان پر آپ بہت تفصیلی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. آج ایک حدیث مقدس کے تعلق سے، جس کا تعلق طہارت صغریٰ یعنی وضو سے ہے، اسی پر تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے 5 منٹ آپ کو نماز سنت کی ادائیگی کے لیے بھی دیا جائے گا. اللہ کے نبی امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین جب معراج کے لیے روانہ ہوئے، آسمانوں میں پہنچے. اس پر آپ تقریر سماعت فرما چکے ہیں کہ معراج میں کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کہاں تک پہنچے. اس پر تفصیل میں نہیں جانا. جب سرکار آسمانوں میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے 4 مقدس فرشتے ہیں، جو رسل ملائکہ میں سے، عقیدہ بھی سن لیجئے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسولوں جو بشر کے رسول ہیں،
رسول بشر جن کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد 313 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کی تعداد 313 ہے۔ یہ رسول بشر ہیں، یعنی انسانوں میں بھیجے ہوئے خدا کے رسول۔ جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں رسول بشر کہا جاتا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے فرشتوں میں بھی کچھ لوگوں کو رسالت کی صفت سے متصف فرمایا، جو فرشتوں میں اللہ کے قانون کو، اس کی ہدایت کو نافذ کرتے ہیں، ان کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ فرشتوں کے رسول ہیں۔ اور ان فرشتوں کے رسولوں میں سب سے افضل سید الملائکہ حامل وحی الہی بلبل سدرہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، جو سارے رسولوں فرشتوں کے رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی لیے افضل الرسل امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین پر وحی کے لیے ان کا انتخاب ہوا، اور اللہ کا وہ کلام جو القرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پورا کا پورا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے پیغمبر پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جب سرکار آسمانوں میں پہنچے تو پروردگار عالم نے یہ رسول ملائکہ جو چاروں تھے، حضرت سیدنا جبریل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل، حضرت سیدنا عزرائیل، یہ چار معزز افضل ترین فرشتے فرشتوں کے رسول ہیں۔ جب حضور معراج میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا، 4000 سال سے تم ایک مسئلے میں بحث کر رہے ہو اور ابھی تمہیں کامل و شافی جواب اس کا نہیں مل سکا ہے، میرا محبوب آیا ہے، تم چاروں کے چاروں میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب سے وہ سوالات کرو جس پر تم لوگ 4000 سال سے بحث کر رہے ہو، میرا محبوب تمہیں ان سوالات کا واضح جواب دے دے گا۔ اور آپ کا حکم ہوا، یہ چاروں فرشتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ سلام پیش کرنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، آج اسی پر گفتگو ہونا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ہم 4000 سال سے اسی مسئلے میں چاروں فرشتے الجھے ہوئے ہیں، اور آپ کا حکم ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ سوالات پوچھیں اور آپ اس کا واضح جواب عطا فرمائیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فرمائیے آپ کے سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کفارات کیا ہیں؟ یہ لفظ دماغ میں بٹھائیے۔ کہتے اسرافیل نے سرکار سے پوچھا، حضور کفارات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے کہ اگر بندے مومن اس پر مداومت کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے معاف فرما کے بخش دے گا۔ کفارات ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے جو مومن کے گناہوں کے مغفرت کا سبب ہوں، بخشش کا ذریعہ ہوں، کہ اگر مومن بندہ اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے۔ تو حضور بتائیے کفارات کیا ہیں؟ وہ تو عالم ماکانہ یکون تھے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ سارے علوم عطا فرما دیے تھے جو سارے انبیاء کرام کو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے دیے گئے تھے۔ اس سے بھی زیادہ علوم آپ کو عطا کیے گئے۔ چاروں فرشتے نبی کی بارگاہ میں مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے پیغمبر کا ارشاد سنیے اور اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ فرمایا سرکار نے کفارات 3 چیزیں ہیں، یعنی 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر بندے مومن اس پر مداومت و عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے بخش دے گا۔ پہلا عمل، ایسے وقت میں جبکہ نفس کو ناگوار ہو، سخت ٹھنڈک کا موسم ہو، دل نہ چاہے وضو کرنے کا، ایسے موسم میں ناگوار وقت میں نفس کی مخالفت کر کے کامل وضو کرنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کامل وضو، ایک ہے وضو کہ خالی 4 فرض ادا کر لیجیے آپ۔ کامل وضو کب ہوگا؟ جب وضو کے مکروہات سے بھی آپ بچیے، وضو کے فرائض پر بھی عمل کیجیے، وضو کے سنتوں کی بھی رعایت کیجیے، اور ایسے وقت میں جب نفس کو وضو کرنا ناگوار ہو، آقا فرماتے ہیں اس باغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب طبیعت کو ناگوار ہو، سخت ٹھنڈک کی وجہ سے وضو، اس وقت وضو کامل کرنا، وضو کامل۔ پہلے آپ نیت کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر چہرہ دھلیں گے 3 بار، پھر ہاتھوں کو دھلیں گے 3 بار، پورے سر کا مسح کرنا سنت مستحبہ ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ دونوں پاؤں کو گٹوں کے سمیت 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ وضو میں دنیاوی گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے۔ کامل وضو کب ہوگا؟ جب آپ سنتوں کی بھی رعایت کریں گے، مستحبات کی بھی رعایت کریں گے، فرائض کی بھی رعایت کریں گے، مکروہات سے بھی بچیں گے۔ لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، دنیاوی بات کرتے رہتے ہیں، جائز ہے، مگر ثواب کم ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کا آغاز کیا جائے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، آپ جب تک وضو کرتے رہیں گے وہ خالی آپ کی نیکیاں ہی لکھتا رہے گا۔ وضو کریں تو کامل وضو یہ ہے کہ وضو کی 2 دعائیں مروی ہیں۔ کلی کریں گے تو کیا پڑھیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو کیا پڑھیں گے، چہرہ دھلیں گے تو کیا پڑھیں گے، سر پہ مسح کریں گے تو کیا پڑھیں گے، کان مسح کریں گے تو کیا پڑھیں گے، گردن کے مسح کریں گے تو کیا پڑھیں گے، ہاتھ دھلیں گے تو کیا پڑھیں گے، پاؤں دھلیں گے تو کیا پڑھیں گے۔ کامل وضو اسی وقت ہوگا جب ان دعاؤں کا بھی آپ ورد جاری رکھیں جن دعاؤں کے پڑھنے کا حکم حدیث پاک میں ہوا ہے۔ لیکن اب وہ دعائیں تو آپ سب کو یاد رہی، تو علماء اور صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ وضو کی دعائیں یاد رہی ہیں تو صرف درود شریف پڑھتے رہیے، وضو کامل ہو جائے گا۔ کلی کر رہے ہیں جب بھی درود شریف پڑھیں، ناک میں پانی ڈالیں جب بھی درود شریف پڑھیں، چہرہ دھلیں جب بھی درود شریف پڑھیں، سر کا مسح کریں جب بھی درود شریف پڑھیں۔ یہی حکم حاجی کو بھی۔ ظاہر ہے 7 طواف کے بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں، حاجی ان کو یاد کرنے بہت مشکل ہے۔ طواف کی دعائیں الگ ہیں، صفا مروا کی دعائیں الگ ہیں، بہت لمبی لمبی ہیں، ان کو یاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے حاجوں کی سہولت کے لیے تمام علماء و صوفیہ نے فرمایا کہ اگر ان دعاؤں کے بجائے وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں صرف درود شریف جاری رکھے
صفا مروا کے درمیان صحیح کرنے میں صرف درود شریف پڑھنا جاری رکھے تو تمام دعاؤں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو بچپن ہی میں وضو کی دعائیں ہمارے اساتذہ نے رٹا دی تھی۔ پہلے اور اس وقت کے اساتذہ میں بہت واضح فرق ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے تو بچپن ہی سے ان کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ عالم ہونے کے بعد انہیں دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ الحمدللہ ساری دعائیں انہوں نے یاد کرا دی اور آج بھی یاد ہے۔ الحمدللہ اس کا شکر ہے کہ وہ پڑھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ حضرات، خاص کر وہ لوگ جو معمر ہے، اب اس عمر میں ظاہر ہے وہ دعائیں کیسے یاد کر پائیں گے؟ ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ تمام اعضاء کو دھونے کے وقت، سر کے مسح کرنے کے وقت، اعضائے وضو دھونے کے وقت خالی درود شریف جاری رکھیں، وہ تمام دعاؤں کا حق ادا ہو جائے گا اور وضو کامل ہوگا۔ پھر آقا فرماتے ہیں بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیماریوں میں الجھ جاتا ہے، ایک ساتھ کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بیماریوں میں الجھا ہوا ہے، اس ڈاکٹر اس مرض کا علاج کرے کہ اس مرض کا علاج کرے کہ اس مرض کا علاج کرے، ڈاکٹر بھی پریشان رہتے ہیں، مریض بھی پریشان رہتا ہے۔ مگر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد بچا ہوا پانی، اگر آپ لوٹے میں لے کر پانی وضو کر رہے ہیں تو جو پانی بچے گا وہ بچا ہوا ہوگا۔ نل سے وضو کر رہے ہیں تو بھی حکم یہی ہے کہ آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا ایک چلو پانی لے لیجئے۔ حوض میں آپ وضو کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں وضو خانہ کے لیے حوض بنا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ حکم ہے کہ وضو سے فارغ ہوں تو آپ اپنے چلو میں تھوڑا سا پانی لے کر کھڑے ہو جائیے، 3 سانسوں میں اسے پیجیے، آسمان کی طرف سر اٹھائیے اور پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آقا فرماتے ہیں کہ وضو کا یہ بچا ہوا پانی 70 لا علاج مرضوں کی دوا ہے۔ اور دوسری فضیلت آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دعا پڑھ لی تو آج جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ کے لیے۔ اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا کفارات میں پہلا عمل یہ ہے کہ کامل وضو کیا جائے۔ حدیث آپ سماعت فرما چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں کہ جب بندہ مومن بیٹھتا ہے قلی کرتا ہے تو منہ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے پہ جب پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، سر پر جب مسح کرتا ہے کہ ایک ایک بال کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھوں کے مسح کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کا مسح کرتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے ان تمام اعضاء کے گناہ دھل گئے۔ اب اگر نے کامل وضو کیا، آپ نے سنت کے مطابق آپ نے وضو کیا تو علماء فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کا گناہ اللہ اسی بنیاد پہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے الوضو اسباغ الوضو علی المکارہ، کفارات میں پہلا عمل یہ ہے کہ کامل وضو ایسے وقت میں کیا جائے جب کہ طبیعت کو وضو کرنا ناگوار ہو۔ اور اگر آپ گھر سے وضو کر کے چلے تو جتنا قدم پڑے گا ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر 10 گناہ مٹیں گے، ہر قدم پر 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور مسجد میں پہنچ کر آپ نے اگر وقت مکروہ نہیں ہو تحیۃ الوضو پڑھ لیا تو ایک جنتی عمل ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا کامل وضو کرنا، اور دوسرے موقع پر آپ کیا فرماتے دیکھیے، آپ کو کسی حاکم سے خوف ہے، کسی ظالم سے خوف ہے، وہ آپ کے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہیں ملو تنہا قتل کر دے، گولی مار دے،
کسی ظالم کا خوف ہو، کسی حکمراں کا خوف ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، تو آقا فرماتے الوضوء صلاح المومن، وضو کر لو، کامل وضو، فتنوں سے، مصائب سے، بلاؤں سے، دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ تمہارا ہتھیار تمہارا وضو ہے۔ الوضوء صلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اسی پر ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو مصر کے لیے روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ مصر میں سب سے بہتر جو ریشم کا کپڑا ملے اسے خرید کر لے آؤ تاکہ خانہ کعبہ کا غلاف بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے مصر سینکڑوں میل کی دوری پر واقع ہے، تنہا ایک صحابی کو جانا ہے۔ وہ فرماتے میں روانہ ہوا حکم کے مطابق تاکہ مصر سے غلاف خرید کے لاؤں اور کعبہ کا خانہ کعبہ کا غلاف بنا۔ شام ہو گئی، ایک صحرا سے تنہا میں گزرنے لگا، اکیلے تھا، بہت دور تک جنگل میں گزرتا رہا، ایک کلیسا اور ایک گرجا گھر نظر آیا۔ عیسائیوں کی عبادت خانے کو کلیسا اور گرجا گھر کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ رات ہے، جنگل ہے، چلو حاضری دے دے، کیونکہ اس جو گرجا گھر میں پادری تھا اس کے بارے میں مشہور تھا یہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے اور آسمانی کتابوں کا یہ عالم بھی ہے۔ وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، جب گرجا گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، مگر وہ عابد بہت دیر کے بعد گرجا گھر سے باہر آیا۔ دروازہ کھولا اس نے، وہ صحابہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ اس کا جواب سنیے۔ جب آپ نے کنڈی کھٹکھٹایا، میں نے اپنی عبادت خانے سے جھانک کر دیکھا، ایسا لگا کہ میرے گرجا گھر میں کوئی شہنشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، روب پیدا ہو گیا آپ کا، حالانکہ آپ سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی شہنشاہ آیا ہو اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا ہو۔ اس لیے میں نے کنڈی کھٹکھٹانے اور آپ کے کھٹکھٹانے پر کھولنے کے بجائے فوراً گیا، پہلے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے مذہب کے مطابق میں نے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا، میرا خوف ختم ہو گیا، اور اب میں نے دروازہ کھولا۔ دشمن کا خوف ہو، بلاؤں کا خوف ہو، حکمراں کا خوف ہو، ظالم کا خوف ہو، تو آقا فرماتے الوضوء صلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، یہ ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو مصائب سے بچائے گا، بلاؤں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، ظالموں کے ظلم سے بچائے گا، شیطان کے حملے سے بچائے گا۔ کیا معلوم موت کا پروانہ کس وقت آ جائے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کی عظمتوں کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے ہیں، آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ جلدی آ کر وضو کرتے ہیں، معلوم ہوتا کوئی دوڑائے ہوئے ہے۔ خوب اطمینان سے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے آپ وضو کیجیے، پھر نماز میں شامل ہوئیے۔ آقا دوسرا جواب دیتے ہیں، مخصلۃ بول نہ ہو، ٹائم ہو رہا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ کفارات کیا ہیں؟ آدمی گھر سے وضو بنا کے چلے اور ارادہ کرے کہ میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کروں گا، یہ دوسرا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حسب استطاعت پیدا چل کر کے آؤ،
زبان پر ذکر الہی جاری رکھو۔ تیسرا عمل آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے کفارے کا تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ کا دل دوسرے نماز کے لیے معلق رہے۔ نماز پڑھ کے آپ مسجد سے جا چکے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، مگر دل میں آپ کو خیال ہے کہ فوراً ہی نماز کا وقت ہو اور ہم مسجد میں جا کر دوبارہ باجماعت نماز ادا کریں۔ ایسا شخص جس کا دل ہمیشہ نماز میں معلق رہتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ میدان قیامت میں جب صبح نیزے میں آفتاب ہوگا، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 آدمی جو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جو عبادت میں پروان چڑھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اس کا دل ہمیشہ معلق رہا۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ یہ گناہوں کے کفارات ہیں، اگر مومن بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ پروردگار عالم اس پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔